ناظرین، واقعہ معراج خواب ہے یا حقیقت؟ اس معاملے میں بھی امت مسلمہ کے باقی علماء اور جاوید احمد غامدی صاحب کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ جاوید احمد غامدی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ واقعہ معراج ایک خواب تھا، جبکہ امت کے باقی علماء اسے ایک حقیقت سمجھتے ہیں۔ واقعہ معراج کا پہلے منطقی جائزہ لے لیتے ہیں، پھر دلائل پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ رات کو خواب میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ڈنر کیا تو کیا آپ میرا مذاق اڑائیں گے؟ اگر میں کہوں کہ خواب میں چاند سے ہو آیا تو کیا آپ مجھے دیوانہ قرار دے دیں گے؟ اگر میں کہوں کہ رات خواب میں نے 1 سیکنڈ میں دنیا کے گرد 7 چکر لگائے تو کیا آپ ہنسنے لگیں گے؟ جی نہیں، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ جو کچھ جاگتی حالت میں ناممکن لگتا ہے وہ خواب میں بہت آسان ہوتا ہے۔ خواب آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ غامدی صاحب کو لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج ایک خواب تھا، باوجود اس کے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اس سفر کا حال سنانے کے بعد یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طنز کے تیر برسائے، فکرے کسے، تمسخر اڑایا، معاذ اللہ دیوانہ قرار دے دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر بتایا کہ آپ کے رفیق اب اس قسم کی باتیں بھی کرنے لگے ہیں، جس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو میں اس پر ایمان لایا۔ سوال یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا تھا تو یہودیوں کو اتنا طوفان بدتمیزی کھڑا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ خواب میں تو کوئی کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، ہم اور آپ خواب میں پتہ نہیں کہاں کہاں گھوماتے ہیں۔ کیا کبھی کوئی اعتراض کرتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم خواب میں سوئٹزرلینڈ کیسے گھومائے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر ثبوت بھی مانگے گئے کہ جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کے ایک قافلے کی بابت بتایا جو ابھی راستے میں تھا۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنے قدرت کی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کیا اس آیت میں اللہ تعالیٰ محض ایک خواب کا ذکر فرما رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ جاوید احمد غامدی صاحب سے جب واقعہ معراج کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اسے ایک خواب قرار دے دیا کہ یہ سفر بدنی نہیں بلکہ روحانی تھا۔ غامدی صاحب کا یہ فلسفہ ان کے احادیث کو ماننے سے متعلق شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں واقعہ معراج کو بحیثیت خواب پیش نہیں کیا گیا۔ اب ذرا غامدی صاحب کے دلائل کا جائزہ لیتے ہیں۔ غامدی صاحب نے اس واقعے میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 سے استدلال لیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو نمائش ہم نے تمہیں دکھائی اس کو لوگوں کے لیے آزمائش کیا، اور اسی طرح تھوہر کے درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو ان کو اس سے بڑی سخت سرکشی پیدا ہوتی ہے۔ اس آیت میں لفظ الرؤیا کا ترجمہ غامدی صاحب نے بطور خواب کیا ہے، جبکہ باقی تمام مترجمین نے اس کا ترجمہ نمائش کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا الرؤیا کا ترجمہ خواب نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے۔ الرؤیا عربی زبان میں آنکھوں سے دیکھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ خواب ہو یا نمائش، لہٰذا اس کا ترجمہ وہی کیا جائے گا جو اس کے پس منظر کے مطابق ہو۔ لفظ الرؤیا سے ریاکاری نکلا ہے جسے اسلام نے شرک قرار دیا ہے۔ اب یہاں اس لفظ کا کیا ترجمہ کیا جائے گا؟ کیا خواب دیکھنا شرک ہے غامدی صاحب کے نزدیک؟ الرؤیا میں اور خواب میں اتنا ہی فرق ہے جتنا جانور میں اور شیر میں، کہ ہر شیر جانور تو ہوتا ہے مگر ہر جانور شیر نہیں ہوتا۔ ترجمے کا سیاق و سباق سے ہٹ کر اپنا من پسند ترجمہ کرنا غامدی صاحب کی پرانی عادت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ اٹھائے جانے کے معاملے میں بھی انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت میں لفظ متوفیکہ کا ترجمہ فوت ہو جانا بمعنی موت کیا، اور اس بات کو قصداً نظر انداز کیا کہ احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کیا بیان ہے۔ قرآن میں جو کچھ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اس کے سیاق و سباق ہمیں حدیث ہی فراہم کرتی ہے، اور اگر حدیث کا انکار کر دیا جائے تو پھر اسی قسم کے ترجمے اور تشریحیں سامنے آئیں گی جیسی غامدی صاحب نے کی۔ بہتر طریقہ یہی ہے کہ قرآنی آیت کا ترجمہ احادیث کی روشنی میں سیاق و سباق کے مطابق ہی کیا جائے، اور کسی کو اگر حدیث کا انکار ہے تو وہ اس انکار کا برملا اعتراف کرے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں اسی موضوع پر مزید گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔